اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ لیا کرو۔ ہاں، اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے۔ اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپائے گا وہ گنہگار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اچھا جی، اس کی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں بات یہ آ رہی ہے کہ سفر میں اگر قرض کے معاملے کی کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، کوئی معاملہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ قرض کسی سے لینا ہے یا دینا ہے، وہاں لکھنے والا یا کاغذ پینسل یا کچھ اس طرح کی چیز اویلیبل نہیں ہے، نہ ملے، تو اس کا پھر آلٹرنیٹ کیا بتایا جا رہا ہے کہ قرض لینے والا کوئی چیز، یعنی جس سے وہ قرض لے رہا ہے اس کو اپنی کوئی چیز گروی دے دے، جسے مورٹیج بھی کہتے ہیں، یعنی اس کے پاس کوئی اپنی چیز گروی رکھوا دے، رہن رکھوا دے، اور اس کے بدلے میں اس سے قرض لے لے۔ اور یہ بات بالکل جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرع ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اور پھر آگے ایک یہ بھی بات آ رہی ہے کہ اگر ایک دوسرے پہ اعتماد ہے، یعنی کہ اگر تم لوگوں کا ایک دوسرے پہ اعتماد ہے تو بغیر گروی رکھے بھی ادھار کا معاملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن امانت سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ امانت سے مراد قرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے اللہ سے ڈرتے رہو اور اسے صحیح طریقے سے ادا کرو، جو بھی معاملات آپس میں تم لوگوں کے طے ہوئے ہیں۔ اگلی بات ہے گواہی کا چھپانا، یعنی گواہی کی بڑی اہمیت یہاں پہ آ رہی ہے اسی آیت کے اندر۔ گواہی کا چھپا لینا ایک کبیرہ گناہ ہے، اس لیے اس پر سخت تنبیہ، یعنی کہ وارننگ آئی ہے اس پہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے پہلے خود ہی گواہی کے لیے پیش ہو جائے۔ پھر اسی طرح ایک دوسری جگہ پہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ گواہ نہ بتلاؤں جو بدترین گواہ ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دے دیتے ہیں، یعنی کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جھوٹی گواہی جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ اور اگر تم ظاہر کرتے ہو جو تمہارے نفسوں میں، جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے، یا تم اس کو چھپاتے ہو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا تم سے حساب لے گا، پھر جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کون سی آیت ہے جو بھی میں نے پڑھی ہے، اس میں کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے نفسوں میں چھپا ہوا ہے، چاہے تم اس کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپا کے رکھو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا تم سے حساب لے گا۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کے یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، یہ سارے اعمال ایسے ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا، ہم پورا کر لیتے ہیں ان کو، کیونکہ یہ ہماری طاقت سے اوپر نہیں ہے، یہ جو باقی جو اعمال ہیں، باقی جو عبادہ ہے، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، اور وہ تو انسانی طاقت سے ہی اوپر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی محاسبہ کا اعلان کر دیا، یعنی کہ اللہ ان پہ پکڑ کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحال تم سمعنا و اطعنا کہو، چنانچہ یعنی دیکھیں پیچھے بھی بات گزری تھی کہ جب یہودیوں کو کہا گیا کہ تم اللہ کے احکامات کو مانو، اور جو کچھ تمہاری طرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کتاب ہے جو نازل ہوا ان کے اوپر، اب تم اس پہ ایمان لاؤ، تو انہوں نے کیا کہا تھا، قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا۔ اب یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ یہ الفاظ کہہ دو، یعنی کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، اگرچہ یہ کام واقعی مشکل ہے لیکن تم یہ الفاظ کہہ دو۔ چنانچہ صحابہ کے جذبہ سمع و اطاعت، یعنی ان کی اوبیڈینس دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت لا یکلف نفسا الا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کس جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اسے منسوخ فرما دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو، یعنی کہ جو دل میں وسوسے اٹھتے ہیں، ان کو معاف فرما دی ہے، البتہ ان پہ گرفت کب ہوگی، جب ان پر عمل کیا جائے گا یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے۔ اسے پتہ چلتا ہے ہمیں، یعنی کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں،
دل میں گزرنے والے یعنی کہ دل میں جو آپ کے جو وسوسے آتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں، جو تھنکنگز ہیں، تھاٹس ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کر رہا. اور لیکن کب پکڑ آئے گی؟ اونلی جب وہ ورڈز کی صورت میں آپ کی زبان سے باہر نکلتے ہیں یا پھر آپ ان پر عمل کرتے ہیں، یعنی کہ ایسے برے خیالات جن پر بعد میں ان پر عمل کر لیا جائے. اگلی آیات کو دیکھتے ہیں جی، کہ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے. یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس کے رسولوں میں کسی میں بھی ہم تفریق نہیں کرتے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو نیکی کر رہا ہے وہ اسی کے لیے، اور جو برائی کرے وہ اسی پر ہے اے ہمارے رب. یہ دو آیات ہیں، میں نے ان کو اکٹھا ان کی ٹرانسلیشن آپ کے آگے رکھ دی ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب اگر ہم بھول گئی یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو ہی ہمارا مالک ہے، اور ہمیں کافر قوم پر غلبہ عطا کر. پچھلی جو آیت گزری آمن رسول، اس آیت میں ایمانیات کا ذکر ہے جس میں اہل ایمان کو پھر ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے رسول پر جو نازل ہوا اور پھر جو کتابیں ہیں اللہ کے جو فرشتے ہیں اور کسی بھی رسولوں میں انہوں نے ان سب پہ ایمان رکھنا، اور پھر کسی بھی رسولوں میں انہوں نے فرق نہیں کر رہا. اب آگے مزید بات کرتے ہیں ان دو آیات کے بارے میں، یعنی آمن الرسول سے لے کے علی القوم الکافرین تک. یہ آیات بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، بہت بہت زیادہ ان کی فضیلت ہے. ان کو آپ پلیز نوٹ کر لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں. اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب ہے کہ رات کے قیام کے لیے، یعنی کہ رات کا قیام ہی کافی ہو جاتا ہے اگر یہ دو آیات پڑھ لیں. سبحان اللہ، دیکھیں دو آیات ہیں اور اس کا اجر کتنا زیادہ ہے. تو یہ میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی جو بھی اس کو سنیں کہ ان دو آیات کو زبانی یاد کر لیجئے. میں نے اپنے الحمدللہ گروپس میں یہ دو آیات کو میں نے یاد کروایا ہے. کچھ رہ بھی گئے ہوں گے لیکن میری عمومی کوشش یہی رہی ہے کہ میری جو اسٹوڈنٹس یا لائیو کلاس میں بھی آتی ہیں، جو دوسرے گروپس میں بھی ہیں، ان کو یہ ہے کہ یہ والی آمن رسولو، یہ دو آیات لازمی یاد ہوں، اور ہر رات کو مست لازم اپنے اوپر اس کو پکڑ لیں کہ ان آیات کو پڑھ کے سونا ہے. ان آیات کے بارے میں اور بھی بہت سی احادیث ہیں، تو ایک تو میں نے آپ کے آگے رکھی، ایک اور پڑھتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات بھی ہیں. پھر یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر کئی اور روایت سے بھی ثابت ہے کہ اس سورہ کی آخری آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. یہ احمد اور نسائی اس کو روایت کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ کا اختتام ہے، انتہائی خوبصورت اختتام. بگننگ بھی خوبصورت اور اینڈنگ بھی. دیکھیں بگننگ کہاں سے ہو رہی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہاں پہ بھی دیکھیں ایمانیات پہ بات شروع ہو رہی ہے، متقین کی صفات پہ بات شروع ہو رہی ہے وہاں سے. اور دیکھیں، اور ایک بات آپ یاد رکھیے کہ جب بھی کسی سورہ کا اختتام اور اس کا آغاز، اس کی بگننگ اور اس کی اینڈنگ، بڑی ہی وہاں پہ خاص اور آیات آتی ہیں اور ان میں خاص میسیج ہوتا ہے. الحمدللہ قرآن کریم کی تو ایک زیر زبر جو ہے اس کی خوبصورتی اور اس کی جو ہے بات، وہ ہم اس کی گہرائی میں نہیں ہم جا سکتے کہ اللہ نے یہاں پہ یہ ورڈ آیا وہ دوسرا کوئی اور ورڈ کیوں نہیں آیا. تو بات یہ ہے کہ سارا کا سارا قرآن کریم ہی اللہ کا خوبصورت کلام ہے، لیکن جو ہے جو سورہ کے شروع کی اور جو آخر کی آیات ہیں ان پہ خاص جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ یعنی کسی خاص میسیج کو پہنچاتے ہوئے اس پہ اینڈ کیا جاتا ہے سورہ کے.
تو بہرحال ان 2 آیات کو زبانی یاد کیجیے اور ان کو اپنے اوپر لازم کر لیجیے، لازم دونوں آیات کو رات کو پڑھنا۔ اچھا جی، ہم اللہ کے فضل سے ہم سورہ آل عمران شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران یہ سورہ مدنی ہے، اس کی تمام آیتیں مختلف اوقات میں ہجرت کے بعد اتری ہیں، اور اس کا ابتدائی حصہ یعنی 83 آیات تک عیسائیوں کے ایک وفد جو تھا، یعنی جو کرسچن کا ایک کوئی ڈیلیگیشن تھا نجران کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، یعنی کچھ آیات ان کے بارے میں شروع کی، ان کے بارے میں جو 83 ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جو 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عیسائیوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عیسائی عقائد یعنی ان کے جو بلیفز تھے اور اسلام کے بارے میں مذاکرہ مباحثہ کرنا، جس کو کراس فائر کہتے ہیں، وہ کیا۔ تو جس کا رد کرتے ہوئے، یعنی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کرتے ہوئے انہیں دعوت مباہلہ بھی دی، جس کی مزید ڈیٹیل آئے گی۔ اچھا جی، یہ بھی سورہ جو ہے الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے، جو کہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کے حروف مقطعات کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں۔ اس سے عام لوگوں کو واضح نہیں کیا گیا اس کے معنی۔ حی اور قیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفاتی نام ہے، جن کا مطلب یہ، حی کا مطلب کیا ہے کہ وہ ازل سے لے کے ابد تک ہے، یعنی کہ فار ایور وہ رہنے والا ہے، شروع سے ہے اور یعنی کہ ابد تک فار ایور وہ رہنے والا ہے، پھر ہے، اور اس کو کوئی موت اور فنا نہیں، یعنی کہ اللہ کو ڈیتھ نہیں ہے، ہر چیز کو، باقی جو کچھ کل شیء یعنی کہ ہر چیز جو ہے اس کو فنا ہونا ہے، اس نے ختم ہونا ہے۔ جیسے سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27، جس میں بات آ رہی ہے کل من علیہا فان، یعنی ہر چیز جو اس پر ہے وہ اس کو فنا ہونا ہے، اس نے ختم ہونا ہے۔ وَيَبْقَى، اور کیا بچے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یعنی کہ تیرے رب کا چہرہ، ذو الجلال والاکرام، یعنی کہ اللہ کے یہ بھی صفاتی نام ہے، ذو الجلال والاکرام، تو یہی اللہ کا چہرہ بس باقی رہنے والا ہے، باقی ہر چیز کو فنا ہے۔ اور قیوم کا مطلب ساری کائنات کا قائم رکھنے والا، محافظ، نگران، ساری کائنات اس کے محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اب دیکھیں پہلی آیت میں جو بات آ رہی ہے اللہ لا الہ الا ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ زندہ ہے اور وہ سب کا نگہبان ہے۔ اب دیکھیں یہ بات جو ہے یہ عیسائیوں کو کہی جا رہی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا ابن اللہ یا 3 میں سے ایک مانتے ہیں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور ان کا زمانہ ولادت بھی، یعنی یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور عیسائیوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے تو تم انہیں اللہ کی بجائے ان کو مخلوق ہی سمجھو، اور ان پر بھی موت آئے گی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی۔ اچھا جی، حدیث میں آتا ہے کہ 3 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے، جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی، یہ نوٹ کر لیجئے، یعنی کہ ان اسم اعظم جس میں 3 آیتیں ہیں جن میں اسم اعظم ہے اللہ کا، اور ان کے ذریعے سے دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 کہ ایک تو یہی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، دوسری آیت الکرسی میں بھی یہی چیز آتی ہے، اور تیسری سورہ طٰہٰ میں وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111۔ آگے کیا بات آ رہی ہے، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا، اور جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اسی نے تورات اور انجیل کو اتارا، اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی یہ قرآن کریم کیا ہے، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، یہ پچھلی کتابوں کو ٹیسٹیفائی کر رہی ہے، پچھلی کتابوں میں جن میں اب یعنی چینجز آ چکی ہیں، اور ان میں غلط جو باتیں ہیں وہ داخل ہو چکی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اپنے وقت میں، یعنی تورات اور انجیل بھی یقیناً اس وقت اپنے وقت میں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی، جب تک ان کے جن پر اتاری گئی وہ موجود رہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، یعنی ان کے انبیاء کے جانے کے بعد لوگوں نے ان میں چینجز کر دی۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے،
حکمت والا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں اور جو اصل کتاب ہے اور بعض متشابہ آیتیں ہیں۔ بس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کے متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی یعنی ان کی اس سے جو ان کی مراد ہوتی ہے وہ جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرنا ہے، فتنے پیدا کرنا ہے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یعنی جو متشابہات ہیں ان سے کیا مراد ہے، ان کی کیا معنی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کیا ان کا میسج دینا چاہ رہے ہیں، ان کے بارے میں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پختہ مضبوط علم والے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ اب تھوڑی سی ذرا اس آیت کی میں ڈیٹیل دے دیتی ہوں آپ کو۔ جو پچھلی آیت جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری شکلیں بناتا ہے، یعنی کہ کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی میل ہے، کوئی فیمیل ہے، کوئی نیک ہے، کوئی بدبخت ہے، یعنی یہ سب اور قسمت جو بنانے والا وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ ہی نے بنایا، اللہ ہی نے ماں کے پیٹ میں ان کو بنایا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام خود الہ ہیں یا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں الہ ہوں، میں معبود ہوں، تو وہ اس جو تخلیق کا یہ جو ایک پروسیجر ہے اس سے کیسے نکل کے خود انہوں نے اپنے آپ کی کیا خود تخلیق کی؟ تو یہ بھی یہاں پہ ایک جواز رکھا ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت میں جو بات آ رہی ہے محکمات اور متشابہات آیات، ان کو آپ نوٹ کر لیجئے، یہ تھوڑی اہم بات ہے ذرا، یعنی کہ پتہ ہونا چاہیے کہ محکمات اور متشابہات سے کیا مراد ہے۔ تو محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں رولز، شرعیہ لاز یعنی پروویژنز اور ڈوز اینڈ ڈونٹس اور جو ہیں قصص اور حکایات، یعنی جو پروفٹس کی جو سٹوریز ہیں، جو ٹیلز ہیں، ان سب کا جو ہے وہ مفہوم بتایا جاتا ہے، اور جن کا مفہوم یوں کہہ لیں جو آیات بڑے واضح ہیں، بڑی صاف ہیں، کلیئر ہیں، ان کو محکمات کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو اسٹرانگ ہیں اور جو اصل کتاب ہیں، ٹھیک ہے، یہ محکمات۔ اب دوسری طرف کیا ہے؟ متشابہات۔ اب متشابہات میں کیا ہے؟ یعنی اللہ کی ہستی، اللہ کی پرسنالٹی اور فیٹ اینڈ ڈیسٹنی اور جنت اور دوزخ اور فرشتے، یعنی کہ ایسی چیزیں جو انسانی سینسز سے اوپر ہیں، یعنی کہ جس کا انٹلیکچول سے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ تعلق نہیں ہے، اس کو وہ انسانی عقل سے اوپر ہیں، یعنی کو سمجھ، یہ جنت اور دوزخ، ملائکہ، یعنی ایمان بالغیب، یہ بھی چیزیں آ رہی ہیں، اور اللہ کی ہستی کیسی ہے، یہ سب چیزیں یہ ہماری عقل سے اوپر ہے، سمجھ سے بالاتر ہیں، تو ان کو یہ متشابہات، یہ آیات متشابہات میں آئیں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ جن کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے فتنہ کریٹ کرنا ہے، ان کو ہدایت تو ہوتی نہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس قرآن کریم میں جو محکمات آیات، جو صاف اور واضح چیزیں ہیں جو بتائی گئی ہیں، جو شرعیہ لاز ہیں، جو پروویژنز ہیں، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے گئے ہیں کہ یہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، وہ صاف صاف چیزوں کو چھوڑ کے تو وہ متشابہات میں گھستے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنا اور فتنے کریٹ کرنا ہے، مقصد یہ ہے۔ جیسے عیسائیوں کی ہی بات کہی جا رہی ہے کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ اور نبی کہا ہے، یعنی کہ قرآن کریم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا میسنجر کہہ رہا ہے، یہ واضح اور یہ بڑی کلیئر بات ہے اور واضح اور محکم ہے۔ لیکن عیسائی کیا کرتے ہیں؟ اسے جوڑ کر قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمت اللہ، وہ اس چیز کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو اوپر بات بیان ہوئی، یعنی صاف چیزوں کو چھوڑ کے تو متشابہات کے پیچھے جانا۔ اچھا جی، تعویل کے معنی دیکھتے ہیں کہ تعویل کیا ہے۔ یہاں پہ آ رہا ہے کسی چیز کی اصل حقیقت، یعنی کہ وہ اس کے معنی کے اعتبار سے۔ اب یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ ہر چیز کی اصل حقیقت تو واضح طور پہ، یعنی کہ جو اس کی اصل بات کیا ہے، فیکٹ کیا ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور تعویل کے دوسرے معنی ہیں کسی چیز کی تفسیر و تعبیر اور بیان، یعنی کہ اس کی ایکسپلینیشن ہونا۔ پہلی بات میں آ رہا تھا کہ الا اللہ، یعنی کہ
کسی چیز کی اصل حقیقت کو کوئی انسان نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے۔ اس کے بعد پھر یہی بات آ رہی ہے والراسخون فی العلم، یعنی کہ کچھ جو ہے چیزوں کی تفسیر تعبیر مضبوط علم والے بھی اس کا علم رکھتے ہیں، اور جن کے الفاظ یہ ہیں کہ یعنی مضبوط علم والے علماء جو ہے، جو سچے اور راسخ عالم ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے جو نازل ہوا ہے قرآن کریم میں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی نصیحت نہیں دیتا مگر عقل والے ہی اس چیز سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں اگلی آیات میں یہ دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو بہت ہی بڑی تو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے چھڑانے میں کام نہ آئیں گی۔ تو یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے۔ یہ جو دعا ہے یہ آپ کو میں ایڈوائز کروں گی کہ اس کو یاد کر لیجئے، کیونکہ یہ ہدایت پہ جمے رہنے کے لیے، یعنی اسٹیڈ فاسٹ رہنے کے لیے، ہدایت کے اوپر جمے رہنے کے لیے اس دعا کا پڑھنا بہت ضروری ہے، لازمی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم یہ سنتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو دل ہیں ہمارے اللہ کی 2 انگلیوں میں ہیں، اور دل کیا ہے قلب سے پلٹتا رہتا ہے، اور دعا بھی ہے نا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یعنی کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دعا کو پڑھتے تھے، کیونکہ آج نہیں پتہ کہ آج ہمارا اگر دل سیدھے راستے پہ ہے تو خدا نہ خواستہ کل کیسی حالت ہو، یعنی کہ آپ آج کسی سے محبت کر رہے ہیں، پتہ نہیں کل آپ اس سے نفرت کر رہے ہوں، آپ کو نہیں پتہ، آج کسی سے آپ نفرت کر رہے ہیں، ہو سکتا کل آپ کسی سے محبت کر رہے ہوں اسی سے، یعنی یہ دل جو ہے نا یہ پلٹتے رہتے ہیں، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، تو اس لیے یہ دعا کا پڑھنا بڑا ضروری ہے، جس طرح یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اگلی آیت ہے جی، جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو اس سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں میں پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پھر آگے بات، اب یہاں پہ ٹاپک چینج ہے، اور کافروں سے کہہ دیجیے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیا جاؤ گے جو برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں کافروں سے مراد یہودی ہیں۔ اگلی آیت ہے، یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان 2 جماعتوں میں جو آپس میں لڑائی کے لیے آمنے سامنے کھڑی ہوئی، ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، دوسرا گروہ کافروں کا تھا، اور وہ نے اپنے آنکھوں سے اپنے سے 2 گنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے، یقیناً اس میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے، یعنی ہر فریق دوسرے فریق کو اپنے سے 2 گنا دیکھ رہا تھا۔ کافروں کی تعداد اس میں 1000 کے قریب تھی، انہیں مسلمان 2000 کے قریب دکھائی دے رہے تھے، یعنی مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی خوف بٹھانا تھا، دھاک بٹھانا تھا، اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور انہیں کافر 600 یا 700 کے درمیان نظر آتے تھے، حالانکہ ان کی اصل تعداد 1000 کے قریب تھی، یعنی مقصد مسلمانوں کے حوصلے میں ان کے مورائلز کو اوپر رکھنا تھا، یعنی ان کو انکریجمنٹ دینی تھی، کیونکہ اگر وہ اپنے سے 3 گنا دیکھ لیتے فوج تو پھر مسلمان مروب ہو کے ان کے حوصلے پست ہو جاتے، اور جب یہ دونوں گروہ آمنے سامنے سفارا ہوئے، یعنی کہ کھڑے ہوئے لڑائی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس دونوں کو ایک دوسرے کی نظر میں کم کر کے دکھایا تاکہ کوئی بھی فریق لڑائی سے بھاگ نہ سکے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، اس کو بیوٹیفائی کر دیا گیا ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائی اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ شہوات سے مراد یہاں وہ چیزیں ہیں، یعنی جو طبعی طور پہ انسان کو پسندیدہ ہوتی ہیں، وہ مرغوب ہیں، وہ ان کی رغبت اور ان کو پسند کرنا بذات خود پسندیدہ بات نہیں ہے، مگر شرط یہ کہ ہر چیز اعتدال کے اندر ہو، یعنی اس میں زیادتی نہ ہو، اور شریعت کے اندر ہو وہ چیز ہو۔
اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دی کہ جو کچھ ہم نے زمین پر بنایا وہ تو دنیا کی زینت ہے، یعنی کہ انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ لنبلوہم، سورہ کاف کی آیت نمبر 7 میں یہ بات آتی ہے، یعنی کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ تو انسان زینت بنایا ہے انسانوں کے لیے جو کچھ زمین پر ہے، تو یہ سب ایک طرح کا آزمائش ہے۔ اب یہاں پر جو بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ بتا دی گئی، یعنی وہ کیا ہے، یعنی سب سے بڑی اس کی جو مرغوب پسندیدہ چیز ہے وہ اس کی یوں کہہ لیں کہ یہ لسٹ آ گئی ہے۔ کیا ہے اس میں؟ سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ہر مرد کو سب اشیاء سے زیادہ مرد کو ایک عورت کا ساتھ پسند ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہترین متاع قرار دیا ہے، یعنی خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ لیکن بات یہ ہوئی ہے کہ اس کی محبت شریعت کے دائرے سے میں ہی ہونی چاہیے اور اس سے انسان کو تجاوز نہیں کرنا ہو، یعنی کہ بیوی اور بچوں کی محبت میں حرام چیزوں میں نہیں گر پڑنا، کیونکہ اس کے برعکس کچھ اور احادیث بھی ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عورت جو ہے، یعنی کہ نیک عورت سب سے بہترین متاع ہے دنیا کی، یعنی کہ سب سے بہترین جو نعمتیں ہیں ان میں سے بہترین نعمت کیا ہے؟ جو نیک عورت ہے انسان کے لیے، آدمی کے لیے۔ اور پھر دوسری طرف یہ بھی بات آ گئی ہے کہ جو فتنے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہوگا۔ تو بہرحال بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ نیک عورت ایک متاع ہے، اور یہ جو چیزیں شہوات جن کی انسان کو جو پسندیدہ ہیں، جن کی طرف انسان کا رجحان ہوتا ہے، وہ ان کی محبت کو برا نہیں کہا گیا، لیکن ان کی محبت کو شریعت کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو باقی لسٹ ہے، یعنی کہ جس میں یہ خزانے ہیں، سونا چاندی اور یہ نشان زدہ گھوڑے، یعنی کہ آج کے دور میں آپ برانڈڈ کارز دیکھ لیں، جو گاڑیاں ہیں، تو یہ ساری چیزیں، یعنی کہ جو دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی متاع ہے اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی اگر شریعت کے اندر ان کو استعمال کے اندر جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے سے استعمال کی جائیں تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کوئی مالدار ہے، سرمایہ دار ہے، اگر وہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کا مال پاک ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جی، کہ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ تقویٰ والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، ہر بندے پر اپنی نگاہ رکھے ہوئے، بصیر بالعباد، تمام کے تمام بندوں پر۔ اگلی آیات میں اہل ایمان کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے تجھ پر، اور ہمیں تو بخش دے، ہمارے گناہ دور کر دے اور ہمیں آگ سے بچا۔ اور پھر وہ کون ہیں، ان کی کیا صفات ہیں؟ وہ صبر کرنے والے ہیں، وہ صادقین، وہ سچے ہیں، وہ عبادت کرنے والے ہیں، یعنی فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور پچھلی رات یعنی مستغفرین بالاسحار، یعنی کہ سحری کے جو اوقات ہیں، جو اس کو پچھلی رات بھی کہا جائے، پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو بات آ رہی ہے نا مستغفرین بالاسحار، یہ کئی جگہ پہ آئے قرآن کریم میں کہ یہ ایک متقین کی، جنتیوں کی خاص کوالٹی ہے۔ تہجد کا جو وقت ہے نا، اس وقت میں استغفار کرنا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی اصل دین ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر اختلاف کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ میں نے 2 آیات کا ترجمہ آپ کے آگے رکھ دیا ہے، یعنی پہلی آیت میں شہادت کی جو معنی بیان ہو، یعنی کہ بات آ رہی ہے وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر آگاہ کر رہا ہے، بیان فرما رہا ہے کہ بے شک وہی ہے الہ، یعنی کہ اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، انہ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر کہ وہ، یعنی کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے،
اور اس کی توحید کی گواہی فرشتے اور اہل علم بھی دیتے ہیں۔ اب آگے کیا بات آ رہی ہے کہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت تبلیغ پہلے پیغمبر دیتے رہے، یعنی کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو پچھلے پیغمبر بھی اسی دین کی ہی تبلیغ کرتے رہے ہیں، مگر اب اس کی جو کامل ترین، جو پرفیکٹ، جو اس کی جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ جسے نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اب ایمان اور اسلام اور دین یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور صرف اسی کو معبود سمجھا جائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے اور آپ کی رسالت تسلیم کی جائے اور آپ کو خاتم النبیین سمجھا جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس دین اسلام کے سوا اور کوئی دین ان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنم ہی ہے۔ تو یہ صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں، یعنی اہل کتاب سے، کہ اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع داروں نے، یعنی میرے فالوورز نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنا چہرہ مطیع کر دیا، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیں کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابع دار بن جائے تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ منہ موڑیں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ان کے اختلافات سے کیا مراد ہے، تھوڑی سی یہاں پہ میں وضاحت کر دیتی ہوں کہ یعنی ایک ہی دین کے ماننے والے، یعنی کہ اگرچہ ایک ہی دین کے ماننے والے وہ مان رہے ہیں، لیکن آپس میں ان کے پھر بھی اختلافات ہیں، آپس میں وہ اپوزیشن میں ہیں، فرقے بندیاں ہیں، ان کے گروپس ہیں، ڈویژنز ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کے بھی آپس میں باہمی ان کے بھی اسی طرح گروپس اور ڈویژنز اور آپس میں اپوزیشنز، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر ان دونوں یعنی یہود اور نصارہ، ان دونوں کے بھی آپس میں اختلافات، ایک تو ان کی اپنے باہمی اندرونی بھی ہیں، اور پھر ان دونوں کے آپس میں بھی اختلافات ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اختلافات ہیں یہ کسی سالڈ ریزنز کے اوپر بیس نہیں کرتے، محض حسد اور بغض اور یعنی ہیٹ، جیلسی، یہ سب صرف انہی چیزوں کے اوپر ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ حق کو جانتے ہوئے، ان کو پتہ ہے کہ یہ سچ ہے، یہ ٹرو ہے، اور اس کو صحیح اچھی طریقے سے سمجھتے ہوئے بھی محض اپنی انا کی خاطر، اپنی ناک اونچی رکھنے کی خاطر اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں۔ اور اس آیت میں ان پڑھ لوگوں سے مراد مشرکین عرب ہیں، جو اہل کتاب کے مقابلے میں بالعموم یعنی کہ وہ تو ان پڑھ تھے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات سے، اور انہوں نے انبیاء کو قتل کیا بغیر کسی حق کے، اور وہ قتل کیا ان لوگوں کو جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، بالکس من الناس لوگوں میں سے، اور جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو خوشخبری دے دے دردناک عذاب کی، اور یہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہوگی دنیا اور آخرت میں، وما لہم، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اگلی آیت میں، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا اور وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی ایک جماعت منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے دن ہی آگ جلائے گی۔ ان کی گھڑی گڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ان آیتوں میں جن کا ذکر ہو رہا ہے ان سے مراد یہودی ہیں، یعنی جن اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے وہ ہیں یہودی، جن کی اکثریت قبول اسلام سے محروم رہی، اور وہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں ہی رہے، ان کے خلاف پلاننگ ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے 2 قبیلوں کو جلا وطن کیا گیا اور ایک قبیلے کو قتل کیا گیا، اور پھر یہ اپنی من گھڑت خواہشوں اور میں پڑے رہے، جو کہ ان کے، اور نہ یہ خود کتاب کو جانتے تھے، کہ اور کہتے کیا تھے کہ ہم تو صرف چند دن ہی کے لیے جہنم میں جائیں گے، حالانکہ اللہ نے ان سے کوئی ایسا وعدہ بھی نہیں لیا۔ اسی طرح اگلی آیت میں ہے کہ پس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا کیا پورا جو اس نے کیا ہوگا اس کو پورا بدلہ ملے گا، اور اس پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے معبود، اب یہ اگلی آیت ہے، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور تو جسے چاہے ذلت، تیرے ہی ہاتھ سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔
تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ ایک تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت، اس کی جو میجسٹک پاور ہے اس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، اس اظہار ہو رہا ہے اللہ کی قوت کا، طاقت کا، کہ وہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے وہ فقیر بنا دے، یہ اللہ کے اختیارات میں سے ہے۔ اسی طرح ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ارادہ کرے، میں آپ کے آگے مفہوم رکھتی ہوں ان آیات کا، کہ اگر اللہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی اچھائی کا، تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے اس اچھائی کو، یعنی کہ وہ اچھائی پہنچ کے رہے گی۔ اور اگر اللہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی برائی کا، یعنی تمہارے تک برائی آنی ہے، تو اگر اللہ نے ارادہ کر لیا تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یعنی جسے چاہے وہ عزت دے اور جسے چاہے وہ ذلت دے، ہر طرح کی خیر اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جو دن اور رات کو پھیرتا ہے، اور پھر وہ مردہ سے زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ جیسے نطفہ مردہ ہوتا ہے پہلے اور پھر زندہ انسان نکلاتا ہے، اور پھر اس زندہ انسان سے نطفہ گرتا ہے عورت کی ووم میں، اور اس کے بعد پھر اس سے جاندار یعنی کہ انسان بنتا ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس آیت کو ذرا دیکھ لیجئے کہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو آیت ہے یہ بڑی اہم آیت ہے، یہ جو قل اللہم مالک الملک کی، اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھی گئی ہے، اور اس میں بات کیا ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اوپر قرض کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آیت قل اللہم مالک الملک، اور اس سے اگلی آیت تولج اللیل فی النہار، یعنی یہ جو آیت ہے دو آیتیں آپ یوں لگا لیں، دو آیتیں 26 اور 27، یہ دونوں آیتیں، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ تو یہ دو آیتیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان دو آیتوں کو پڑھ کر یہ دعا کرو، اور پھر آگے کچھ دعا کے الفاظ ہیں۔ تو اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ ایک ایسی دعا ہے جس کے پڑھنے سے تم پر احد پہاڑ کے جتنا بھی اگر قرض ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا انتظام تمہارے لیے کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی بچاؤ کا مقصود ہو، اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولیاء کا جو ورڈ ہے ولی کی جمع ہے، ولیون کی جمع ہے، یعنی ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور خصوصی تعلق ہوا انسان کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اہل ایمان کا ولی قرار دیا ہے، سبحان اللہ، اور یہ کئی جگہ پہ آیا ہے، جیسے سورہ محمد میں بھی ہے آیت نمبر 11 میں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور جو کافرین ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 میں بھی یہی بات آتی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، یعنی اہل ایمان کا ولی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ولی کون ہے، یعنی جس سے محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے، اور اس کے آگے انسان اپنے دل کے راز رکھتا ہے، اسے مدد چاہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس میں اور بھی الفاظ آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم یعنی کافروں کو دوست نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ کے، یعنی ان سے گہری دوستیاں اور رغبت اور محبت اور یہ اس طرح کے تعلقات نہ بناؤ۔ ہاں، البتہ حسب ضرورت، جو مصلحت ہے، جو زندگی میں جس طریقے سے جو کام چلتے ہیں، حسن سلوک اور باقی معاملات جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن جو خاص گہری دوستیاں وہ ان سے نہ کرو۔ پھر اگلی آیت میں ہے کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتوں کو چھپاؤ، خواہ ظاہر کرو، جو اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، یعنی جو کچھ بھی تم چھپاتے جو ظاہر کرتے ہو اللہ سب کو جانتا ہے، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اسے سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیت جس دن ہر نفس
ہر شخص اپنی کی یعنی نفس بھی شخص بھی کہہ سکتے ہیں اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو پالے گا اور آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہو جائے. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، یعنی کہ قیامت کے روز انسان یہ آرزو کرے گا کاش اس کی اور اس کے جو گناہ ہیں اس سے بہت زیادہ فاصلہ ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، یعنی کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے رسول کی اوبیڈینس کرو، ان کو فالو کرو. خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو. اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. اب یہ جو آیت ہے اس میں صاف صاف پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ اتباع رسول جو ہے یعنی کہ رسول کی پیروی ایک در حقیقت اللہ کی پیروی ہے، یعنی کہ اللہ ہی کو فالو کرنا ہے. اور دیکھیں اس میں کتنی خوبصورت بات آ رہی ہے کہ یعنی کہ اگر تم رسول کی پیروی کر رہے ہو اور رسول کو فالو کر رہے ہو تو تمہارے گناہ ہی نہیں معاف ہوں گے بلکہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرو اوبیڈینس ہو، جو ان کے احکامات ہیں ان کو صحیح طریقے سے فالو کیا جائے. اور پھر جو صحیح طریقے سے رسول کے احکامات کو فالو کر رہا ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے، تو پھر اس کی نجات پھر اس اوبیڈینس میں ہے اور اللہ کی محبت بھی اسے حاصل ہوگی. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم کو اور نوح کو، ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو انتخاب فرما لیا. یعنی ان سب کے خاندانوں کو اللہ نے سارے عالمین پر، سارے جہان والوں پر ان کے خاندان کو فضیلت دی. یعنی کیا ہوا؟ ان کی نسلوں میں آ گئے انبیاء آئے کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے. جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. جب بچی کو جانا تو کہنے لگی کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی کے جیسا نہیں. میں نے اس کا نام مریم رکھا. میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. یہ ان کی مریم علیہ السلام کی ماں کے الفاظ ہیں کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اب میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اچھا جی، ذرا سے اس کی وضاحت. انبیاء علیہ السلام کے خاندانوں میں 2 عمران ہوئے ہیں. ایک حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد اور دوسرے حضرت مریم کے والد. اس آیت میں اکثر مفسرین کے نزدیک یہی دوسرے عمران مراد ہیں. اس خاندان کو بلند درجہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کی وجہ سے حاصل ہوا اور حضرت مریم کی والدہ کا نام مفسرین نے حنا بنت فاقود لکھا ہے. اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ کو ایک حسرت تھی، یعنی کہ انہیں امید تھی کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا، لیکن امید کے برعکس لڑکی پیدا ہوئی اور وہ انہیں اللہ کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتی تھی. لیکن جب لڑکی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ تو میں نے تو لڑکی کو جانا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں خوب جانتا ہوں کہ لڑکی اور لڑکا، یعنی کہ اس میں لڑکا اور لڑکی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. یعنی کہ اللہ کو پتہ تھا کہ اس لڑکی سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نبی پیدا کرنا ہے. تو بہرحال وہ پھر بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتقبلھا، اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ انہوں نے اللہ کی نظر کی، اللہ کی خاطر ان کو وقف کیا اپنی بیٹی کو کہ اللہ کی خدمت کے لیے ہی وہ رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور بہترین طریقے سے اس کو ان کی پرورش کی اور ان کی خیر خبر لینے والا ذکر علیہ السلام کو بنایا. اسی طرح اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ حدیث سے صحیح میں ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، چھوتا ہے، جس سے وہ چیختا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مس سے شیطان سے حضرت مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا. یعنی ان کی ماں کی دعا تھی تو جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں ان کو دیتی ہوں اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو محفوظ رکھا شیطان کے چھونے سے. اب اگلی آیات کو دیکھتے ہیں. جب کبھی زکریا ان کے حجرے میں جاتے تو ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے. وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دے. زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو بھی تھے، اس لیے بھی یعنی کہ
اور اس کے علاوہ یعنی اپنے پیغمبر ہونے کے لحاظ سے بھی، یعنی ایک تو وہ ان کے خالو تھے اور دوسرا وہ میسنجر تھے اللہ کے، یعنی کہ ایک صالح انسان، پرفیکٹ انسان، اللہ کے میسنجر تھے، تو وہ سب سے بہترین کفیل ہی ثابت ہو سکتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں مریم علیہ السلام کو دیا۔ اور محراب سے مراد وہ حجرہ ہے جس میں حضرت مریم رہائش پذیر تھیں، اور رزق سے مراد پھل اور فروٹ، یعنی کہ غیر موسمی پھل ان کے پاس آتے، یعنی گرمی کے پھل سردی کے، اور سردی کے پھل گرمی میں ان کے کمرے میں موجود ہوتے۔ اور چونکہ زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور شخص ان کو کوئی چیز لا کر دینے والا نہیں تھا، تو اس لیے زکریا علیہ السلام نے تعجب اور حیرت سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ گویا حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی، معجزہ تھا ان کا۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ بس فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والے سردار، ضابط نفس اور نبی سے نیک لوگوں میں سے وہ ہوں گے، یعنی نبی اور نیک لوگوں میں سے وہ ہوں گے یحییٰ علیہ السلام۔ کیا ہوا کہ بے موسمی پھل دے کے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہو جانے کے باوجود، یعنی کہ بانجھ تھی وہ، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس طرح اولاد سے نوازے جس طرح مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل اللہ دے رہا ہے، تو مجھے بھی اللہ اولاد دے دے۔ چنانچہ بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ ان کے اٹھے اللہ کے ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اور اس آیت کے آخر میں کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر تم سب کا لوٹنا میری طرف ہی ہے اور میں تمہارے آپس کے تمام اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ اگلی آیت ہے، پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن ایمان والے اور جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ثواب اور ان کا ثواب پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اگلی آیت یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم کی مثال ہے، جیسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، یعنی کہ کن کا ورڈ استعمال ہوا، ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں، یعنی اپنے اپنے بیٹوں کے ساتھ، اور ہم اور تم اپنے اپنی عورتوں کو، اور ہم تم خاص اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے، اگر کوئی معبود اور ہر کوئی بھی معبود برحق نہیں، یعنی بجز سوائے اللہ کے، اور بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اچھا جی، اس آیت کی تھوڑی سی وضاحت، آیت نمبر 61 جس میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ جو شخص آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جھگڑتا ہے اب کیا کرنا ہے اس کے بارے میں، یہ آیت مباحلہ کہلاتی ہے۔ مباحلہ کے معنی ہے دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی بد دعا کرنا، یہ سمجھ لیجیے اس بات کو، آیت مباحلہ اس کو کہتے ہیں، اور ان دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت یا بد دعا کرنا، مطلب یہ کہ جب دونوں فریقوں میں کوئی بھی معاملہ حق یا باطل کے ہونے میں اختلاف ہو اور وہ دلائل سے، لاجک سے اب وہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو اب یہ کیا ہے کہ دونوں بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں، یعنی کہ وہ ویسے تو اب وہ دونوں فریق ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ رہے، یا جو فریق غلط جو فالس راستے پہ ہے وہ نہیں لے رہا سچائی کو، تو اب کیا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت۔ اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کو جو کہ ہم نے شروع میں بھی یہ پڑھا ہے کہ یہ جو سورہ ہے مدنی ہے، اور اس کی کچھ آیتیں جو ہیں اس کا یعنی کہ ابتدائی حصہ 83 آیات عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں ہیں، تو یہ اب وہی چیز آ رہی ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جو غلو امیز جو یعنی کہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، وہ جو ان کے فالس بلیفز تھے اس پر بحث ہونے، اس پہ وہ ان کا اس کو کہہ لیں کہ کراس فائر بحث و مباحثہ ہونے لگا، بالآخر یہ آیت نازل آئی، یعنی کہ یہ ہوا اور بالآخر یہ آیت نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مباحلہ کی دعوت دی، یعنی کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین کو بھی ساتھ لیا، اور عیسائیوں سے کہا تم بھی اپنے اہل و عیال کو، یعنی تم بھی اپنے فیملی جو ہے اس کو بلا لو اور پھر مل کر جھوٹے پر لعنت کی بد دعا کریں۔ عیسائیوں نے باہم مشورے کے بعد مباہلہ کرنے سے گریز کیا، یعنی انہوں نے اس کو اوائڈ کیا، اس چیز کو اور اس آفر کو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ نبی سچے ہوئے تو ہم پر لعنت ہو جائے گی اور ہمیں موت، تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو پرہیز کیا، انہوں نے اس کام پہ آمادہ نہ ہوئے آپ سسم کی آفر پر، اور پھر وہ اس بات پر تیار ہو گئے کہ آپ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ یعنی ٹیکس جو ہے نا، وہ ٹیکس کی وہ اس چیز پہ وہ راضی ہو گئے کہ وہ دیں گے وہ۔ اور پھر اگلی آیات میں، یعنی پیچھے کیا بات پہلے ہم نے دیکھی پچھلی آیت میں، کہ یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر بھی اگر وہ قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ آگے آ رہا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، یعنی کوئی پارٹنر بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے ہی کو رب بنائیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ یعنی ان آیات میں یہ بھی بات ہوگی کہ اس اشارہ یہ دے دیا گیا کہ مسیح اور حضرت عزیر کی جو ربوبیت، یعنی کہ رب ہونے کا جو عقیدہ گھڑ رکھا ہے اہل کتاب نے، یہ غلط ہے، وہ رب نہیں انسان ہیں۔ اور دوسری بات، یعنی کہ دوسرا ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ جو ان لوگوں نے اہل کتاب نے اپنے حبار و رہبان، یعنی کہ جو اپنے اسکالر سے، جو علماء تھے، انہوں نے ان کو جو حلال و حرام کا اختیار دے رکھا تھا، یعنی کہ جو حلال وہ کہتے ٹھیک ہے، عوام کہتی صحیح ہے، جو وہ کہتے حرام ہے وہ کہتے صحیح ہے، یعنی کہ انہوں نے ایک طرح سے ان کو اپنا رب بنایا ہوا تھا۔ تو یہ اس بات کی طرف آیا کہ بات آ رہی کہ یہ بھی غلط ہے، یہ حرام ہے، حلال و حرام کا اختیار تو صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ اسی آیت میں، یعنی کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اہل کتاب کو دعوت دو، ان کو بلاؤ ایک ہی، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کلمہ تو ایک ہی ہے، یعنی کہ بات تو ایک ہی، یعنی کہ ہم ایک اللہ کی بات کرتے ہیں۔ اب صحیح بخاری میں ہے، قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کل شاہ روم کو، جو روم کا بادشاہ تھا، اس کو خط لکھا اور اس میں اسے اس آیت کے حوالے سے قبول اسلام کی دعوت دی، یعنی کہ یہ آیت جو ہے یہ ایک طرح سے اللہ نے بہترین دلیل دے دی جب کسی جو اہل کتاب ہیں ان کو دین کی طرف بلانا ہے، کہ دیکھو ہمارے پہلے تو ہم پہلی ایک چیز پر آ جائیں کہ ہم دونوں اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور یوم آخرت پہ بلیو کرتے ہیں، اب باقی دوسری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور اس میں اسے آیت کے حوالے سے قبول اسلام کی دعوت دی، اور کہا کہ اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو تجھے ڈبل دوہرا اجر ملے گا، ورنہ ساری رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور کہا کہ اسلام قبول کر لے، سلامتی میں رہے گا، اسلام لے آ، اللہ تعالیٰ تجھے دگنا اجر دے گا، اور اگر تو نے اسلام سے اعراض کیا تو رعایا کا وہی بات کہ رعایا کا بھی گناہ تجھ پر ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز سے، اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ ایک بیسک جو ہے نا، آپ کہہ لیں کہ ایک وہی کہ اہل کتاب کو اپنے دین کی طرف بلانے کے لیے یہ بیسک سالڈ دلیل ہے، اس سے بات یعنی شروع کی جائے۔ آگے دیکھتے ہیں، اہل کتاب تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی ہیں، کیا تم پھر بھی نبی نہیں سمجھتے؟ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات پہ کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ جس چیز میں تم جھگڑتے ہو، جس چیز کا علم ہوتا ہے اس میں تو جھگڑا جائز ہے، لیکن جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں اس بارے میں کیوں انسان جھگڑے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم ان کے دین پر تھے، حالانکہ تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے تھے اور انجیل جسے عیسائی مانتے تھے، یہ دونوں تو حضرت ابراہیم کے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئی ہیں۔ دیکھیں نا ذرا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور یعقوب، پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، پھر ان کے 12 بیٹوں میں سے آگے کسی ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، وہاں سے پھر یہ 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے، 12 ریاستیں بنی، اور سارا سلسلہ چلا۔ تو پھر وہ کس طریقے سے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے تو اب کتنا عرصہ بعد یہ چیزیں، یہ دونوں کتابیں آئی ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ تو کتابیں ان کے بعد آئی ہیں۔ تو بہرحال
اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے علم و دیانت کا تو یہ حال ہے، یعنی کہ تمہاری نالج کا تو یہ حال ہے، جن چیزوں کا تمہیں علم ہے، یعنی اپنے دین اور اپنی کتاب کا، اس کی بابت تمہارے جھگڑا کرنا بنتا نہیں، یعنی کہ جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، اپنی کتابوں کے بارے میں بھی ان کو علم نہیں ہے، نہ ان کی صحیح طریقے سے نالج ہے، تو ان پہ جھگڑنا بھی فضول ہے، بے مقصد ہے۔ پھر اگلی آیت میں بات ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو ایک یک طرفہ مسلمان تھے، خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے۔ سب لوگوں سے سب سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے۔ پھر ہے مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ یعنی ان آیات میں اللہ نے ہر چیز کا خود ہی رد کر دیا اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، لیکن وہ ایک یکسو مسلمان مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، اور وہ ایک حنیف مومن جو تھے، وہ الفاظ آتے ہیں۔ پھر کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک یعنی کہ سب سے قریب ترین لوگ تو وہی ہوں گے یعنی جو ان پر ایمان لائے اور جنہوں نے ان کو فالو کیا۔ اچھا جی، آگے بات آتی ہے کہ پھر سے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہودیوں اور یہ جو اہل کتاب کی حسد اور بغض، ان کی ہیٹ اور جیلسی کے بارے میں پھر اہل ایمان کو، بلیورز کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے کس قدر خناس اور زہر بھرا ہوا ہے کہ یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ تم لوگوں کو بھی اس طرح گمراہ کر دے جیسے یہ خود ہیں، مگر یہ شعور نہیں رکھتے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے کہ یا اہل الکتاب، کہ اے اہل کتاب کیوں تم کفر کر رہے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ، اور تم گواہ ہو، تم جانتے ہو۔ یعنی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور پھر بھی اس کو وہ غلط ملت کر کے لوگوں کے اوپر واضح وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ دوسرے پھر وہ بڑا حق چھپاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف، جو ان کی کوالٹیز تورات میں لکھی ہوئی ہیں، ان کو بھی وہ چھپا رہے ہیں لوگوں سے، اور لوگوں کے اوپر واضح نہیں کر رہے۔ پھر اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ یا اہل الکتاب، یعنی کہ اے کتاب کے حامل لوگوں، تم کیوں مکس کر رہے ہو، یعنی تلبیس ہونا، مکس کرنا، چھپانا، گڑمٹ کرنا، حق اور باطل، سچائی کو اور جھوٹ کو، اور پھر چھپاتے ہو حق کو اور تم جانتے ہو۔ پھر وہی بات، وقالت طائفہ، اور ایک جماعت نے کہا، اہل کتاب کی جماعت میں سے، کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دین چڑھے تو ایمان لے آؤ، یعنی کہ ڈے ٹائم میں ان پر ایمان لے آؤ جو ان ایمان والوں پر اترا ہے، اور شام کے وقت کافر بن جاؤ۔ دیکھیں یہ ان کی پلاننگ، تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔ یہ میں نے آیت پڑھی ہے کہ یعنی کہ دن کے وقت ان پر ایمان لے اور رات کو پلٹ جاؤ، ایمان کافر ہو جاؤ، تاکہ کیا ہوگا اس سے کہ جو دوسرے مسلمان ہیں وہ بھی بد دل ہوں۔ پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے، یعنی کیا کہتے ہیں کہ سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کہ کسی اور کا یقین نہ کرو، یعنی کہ کسی کی بات نہ مانو۔ آپ کہہ دیجئے، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ سسن کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے، یعنی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے، یعنی جیسے جو چیز تمہیں دی گئی ہے، اس بات پہ بھی نہ مانو کہ وہی چیز کسی اور کو ملی ہے، یا یہ کہ تم سے تمہارے رب کے بارے میں وہ جھگڑا کریں۔ آپ کہہ دیجئے، اب باقی بات آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے دے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے، اور وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اب وہ جو چاہے کر لیں، حسد کر لیں، بغض رکھیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ عربوں میں سے چن لیا، اور اللہ جسے چاہے فضل دے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگلی آیت ہے، بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر تو انہیں خزانے کا امین بنا دے، یعنی کہ خزانے کا گارڈ بنا دے، تو وہ تجھے واپس کر دے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں 1 دینار بھی امانت کے طور پر دے دے تو وہ تجھے ادا نہ کریں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تو ان کے سر پر ہی کھڑا رہے، اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں کا حق کا کوئی گناہ نہیں، اور یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اہل کتاب کے بارے میں 2 چیزیں، ان کی 2 صفت بتائیں کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر آپ ان کو کسی خزانے کا امین بنا دیں، گارڈ بنا دیں، تو کیا ہے وہ بڑی امانت داری سے رکھیں سارا کا سارا خزانہ، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ اتنے وہ ایماندار ہیں۔ جبکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کو 1 دینار بھی دے دیا جائے، دیکھیں ذرا سبحان اللہ، مثال کیسی اللہ نے بتائی ہے کہ ان کو اگر 1 دینار بھی دے دیا جائے تو یہ تمہیں واپس نہ دیں، یہاں تک کہ ان کے سر پر کھڑا رہا جائے،
اور پھر ان میں سے کچھ جو ہے نا یہ کہتے کیا ہیں، انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں کا، اور ریزن کیا دیتے ہیں کہ ان جاہلوں کا حق کھانا یعنی ان کا مال کھانا ہمارے لیے جائز ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے ہمارے اوپر۔ اچھا، اس کی ڈیٹیل دیتی ہوں کہ امیین ان پڑھ جاہل سے مراد مشرکین عرب، یعنی کہ یہ کون سے وہ کہتے تھے، یعنی یہودی کہتے تھے، یہ جو اہل کتاب ہیں، کہ ہم پر عربوں کا، یہ جو مشرکین عرب ہیں، ان کے جو مال کھا لینا، ناحق کھا لینا بھی جائز ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ مشرک ہیں، ہم ان کا مال کھا سکتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی طرح کسی کا مال ہڑپ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یعنی یہ آیت کے الفاظ ہیں کہ یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں، معاف پکڑ ہوگی، البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے گا اور پرہیزگاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے، یعنی کہ جو غلط کام کر رہا ہے اس پہ تو اس کی پکڑ ہوگی، البتہ جو پرہیزگار ہیں، جو نیک اعمال کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ قرار پورا کرنا، یعنی کہ جو لوگ قرار پورا کریں، اپنا وعدہ، قرار مطلب اپنا جو پرومس ہے، یعنی کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے، یعنی کیا کہ اہل کتاب میں سے یہ ان سے بھی یہ عہد لیا گیا، پرومس لیا گیا کہ دیکھو تم جو آخری نبی آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لانا اور ان کا ساتھ دینا۔ تو جو یہ کام کر رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے اور اللہ ان کو دوست رکھتا ہے۔ اگلی آیت ہے، بے شک جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا، نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں گے، ہم نے پہلے پارے میں بھی پڑھا تھا نا، آیت نمبر 79 میں، اور بلکہ نیچے بھی اگر آپ دیکھا جائے تو یہ پورے ایک دو پیجز اسی بارے میں کہ تباہی ہے ان لوگوں پر جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور پھر اس کو بیچتے ہیں تھوڑی قیمت کے بدلے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے اوپر تباہی ہے۔ آیت نمبر 79 سورۃ البقرہ کی۔ تو اب اس میں اگین پھر وہی بات آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ دیکھیں گے 3 چیزیں، کتنی ذلت امیز یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔ اس سے دردناک عذاب اور کیا ہوگا۔ اب آگے بات آ رہی ہے، یقیناً ان میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مڑوڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، وہ دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ پھر وہی موضوع دوبارہ مطلب ایک طرح سے آیا ہے کہ یہ یہود کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے، یعنی کہ جو ان کے علماء جنہوں نے کتاب الہی کو یعنی تورات کو نہ صرف چینجز اس میں کون سی کی، نہ 2 طرح کی، انہیں کہ تحریفی، ایک تو معنی بدل دیے اور لکھنے میں بھی ان کو بدلا، تو یہ 2 جرم انہوں نے کیے۔ اور دوسرا کیا کرتے تھے کہ زبان کو مڑوڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے، جس سے عوام کو دھوکہ دینا تھا، خلاف واقعہ کچھ اس کو ان کو دھوکے بات صحیح نہیں پہنچانے مقصد تھا ان کا۔ اور دوسرے اپنی خود ساختہ باتوں کو خود سے لکھ کے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہاں پہ تفسیر میں آ رہا ہے کہ بدقسمتی سے آج مسلم امہ میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو لوگ دنیاوی غرض کے لیے، یعنی کہ ورلڈلی، اس مادی چیزوں کے پیچھے یا کسی جماعتی تعصب کی وجہ سے، یعنی کہ آپس میں جیلسی کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ بھی وہ یہی معاملہ کرتے ہیں، اور قرآن کی آیات میں جو مسئلے مسائل ہیں وہ اپنے خود ساختہ معنی ان کے بنا لیتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ تم اپنے سے پہلی امتوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے، یعنی کہ تم اپنے سے پہلے، یعنی کہ یہی جو اہل الکتاب ہیں ان کو قدم بقدم ان کو فالو کرو گے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ حکمت اور کتاب اور نبوت دے، یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ، یعنی کہ جو بھی اللہ نے اس میں ڈیٹیل اگر وضاحت کی جائے اس کی، تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی میسنجر، کسی نبی کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی، وہ یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کی طرف بلانے کی بجائے وہ کہے کہ تم اس اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ یعنی وہ اپنے کتاب، ایک جو میسنجر ہے اللہ کا، وہ کتاب کو سکھاتے ہوئے یہی بات رکھے گا کہ لوگوں کو کہ وہ اللہ کے بندے بنے۔
یعنی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اور وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، تو وہ یہ ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم مجھے پوجا کرو، میرے معبود، میرے بندے بن جاؤ۔ اور اگلی آیت ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد دیا کہ وہ جو کچھ بھی تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تو وہ تمہارے پاس رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو تو اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ تو سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ ان آیات کی وضاحت میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کو کتاب، اللہ کی تعلیمات اور تدریس اور کتابیں دیں اور تدریس و حکمت کی باتیں بھی سکھائیں، تو اب جو انبیاء کا جو کام ہے وہ یہ کہ ان چیزوں کو انسانوں تک آگے پہنچانا، لیکن کوئی بھی نبی اور فرشتے کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے برابر نہیں کرنا، یہ کفر ہے۔ اور ظاہر ہے کوئی بھی نبی انسانوں کے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ بھلا وہ کیسے کام کر سکتا ہے کہ اس کو یہ دعوت دے کہ وہ اس نبی کی ہی عبادت کرے، یعنی کہ اس کو وہ الہ مانے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی بات بیان کی ہے کہ بعض مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ آپ کو سجدہ کریں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اب رب بنا لینے کا حکم یہ نہیں حکم کیا جا رہا، ٹھیک ہے۔ اور بعض نے اس کی شان نزول، یعنی کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ بات بتائی ہے اس آیت کے کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں نے جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرح عبادت و پرستش کریں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں یا کسی اور کو اس کا حکم دیں۔ اللہ نے مجھے نہ اس لیے بھیجا ہے کہ نہ ہی اس کا حکم دیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور نہ کہ معبود۔ اب اگلی جو آیات تھیں ان کی وضاحت میں یہ ہے کہ ہر نبی سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ اس کی زندگی اور دور نبوت میں اگر کوئی دوسرا نبی آئے، جو پیچھے میں نے آیات پڑھی وہ پڑھنے میں ایسے تھوڑی ثقیل سی لگتی ہیں، لیکن ان کی وضاحت کرتی ہوں کہ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، یعنی کہ یہ کیا عہد لیا تھا کہ ان کی زندگی میں، یعنی ان کی دور نبوت میں، ہم پڑھتے ہیں نا سورہ یاسین میں بھی کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی بھی آئے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 14، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھیجا ان دو کی طرف، دو کو بھیجا فَكَذَّبُوهُمَا، ان دونوں کو اس بستی والوں نے جھٹلایا، اس کے بعد ہم نے پھر ایک تیسرے کو بھیجا، یعنی کہ تیسرا نبی ان کی مدد کو بھیجا۔ یہ آیت نمبر 14 ہے سورہ یاسین کی۔ اب یہاں سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی بھی آتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ نے ان سے عہد لیا کہ اگر دوسرا نبی ان کی نبوت میں آئے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ تو بات واضح ہے کہ جب نبی کی موجودگی میں آنے والے نئے نبی پر خود اس پہلے نبی کا ایمان لانا ضروری ہے، تو پھر اس کی امت کے لیے بھی تو وہی بات ہوگی کہ وہ امت بھی اسی طرح اس نئے نبی پر ایمان لائے گی۔ اور اس مفہوم، یعنی کہ یہ جو میننگ ہے، اس سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب نبوت کے بعد کسی بھی نبی کا چراغ نہیں جل سکتا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو اب ان پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی مہر کر دی، اب ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے اور کسی نبی کا چراغ نہیں جل سکتا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کے اوراق پڑھ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر غضبناک ہوئے، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں اس سے کہ قیامت تک اب جس کی اتباع، جس کو فالو کرنا ہے، جو واجب ہے، وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور انہی کو فالو کرنے میں نجات ہے انسان کی۔ انہی آیات کو پورا کرتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اب گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، بس اس کے بعد جو بھی پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام پر اور جو اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر علیہ السلام، ان کی اولاد پر اتارا گیا ہے، جو کچھ موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام
پر اترا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دیے گئے، ان سب پر ہم جو کچھ ان کو دیا گیا اللہ کی طرف سے ہم ان سب پر ایمان لائے، اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ تو جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے گا، اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ ان آیات میں پھر وہی اہل کتاب یہود و نصارہ اور دیگر اہل مذاہب کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب ان پر ایمان لانے پر ہی ان کی سکسیس ہے، اسی میں ان کی نجات ہے، اور اپنے اپنے مذہب پہ قائم رہنا یہ ان کے لیے اس میں کوئی خیر نہیں۔ پھر اگلی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا کہ جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی سچائی کی گواہی دینے اور پھر اپنے پاس روشن کے واضح لاجکس اور ریزنز آ جانے کے بعد، روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ اب وہی اگین بات کہ جب ان کے پاس ساری چیزیں ہیں، ان کے پاس لکھا ہوا ہے، ان کی بکس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز بتائی گئی، ان کا حلیہ مبارک بتایا گیا، تو سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود اگر یہ نہیں لا رہے ایمان، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ راہ راست پر نہیں لاتا۔ ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں، تو نہ تو ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ ان کو مہلت دی جائے گی، مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک، اب اگلی آیت ہے، بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں، پھر کفر میں بڑھ جائیں، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، یعنی یہ گمراہ لوگ ہیں۔ ہاں، جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، تو ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے کر اپنے آپ کو ان کے فدیہ کے طور پر دے کر اپنے آپ کو چھڑانا چاہے عذاب سے، تو یہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔ اب یہ جو آیت پڑھی ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں، اس کے بارے میں ہے کہ جو مرتد ہونے کے بعد بھی توبہ کی توفیق سے محروم رہتے ہیں۔ اس کے برعکس جو پیچھے بات آ رہی تھی کہ جو لوگ توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ انصار کے ایک مسلمان مرتد ہو گیا، یعنی کہ انصار کے قبیلوں میں سے، تو وہ مشرکوں سے جا ملا، لیکن جلد ہی اسے ندامت ہوئی اور اس نے لوگوں کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا کہ حل لی من توبہ، کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، یعنی کہ اس آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مرتد کی سزا اگرچہ بہت سخت ہے، لیکن اگر وہ حق کو پہچانتا ہے اور واپس اپنی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قابل قبول ہے۔ اور توبہ کے بارے میں ایک چیز تھوڑی سی یہاں پہ وضاحت دے دوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی بار بار توبہ قبول کرتا ہے، جیسے سورہ شورى کی آیت نمبر 25 میں ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، یعنی کہ وہ لوگوں کی توبہ، ان بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور پھر وہ تواب ہے، بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 104 میں ہے کہ الم یعلم ان اللہ، کہ وہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ لیکن اب ان آیات میں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ جو آخری سانس کی توبہ، یعنی کہ آخری مرتے وقت جو توبہ کر رہا ہے، تو وہ توبہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 18، وَلَيْسَتْ تَوْبَةُ لِلَّذِينَ، یعنی کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہے جو برائی کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب تک ان میں سے کسی ایک کو موت آنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری توبہ، یعنی کہ مرتے وقت کی توبہ وہ اللہ کو قبول نہیں۔ اسی طرح مرتے وقت کا ایمان، جیسے ہم نے سورہ یونس میں پڑھا، سورہ یونس کی آیت نمبر 90 میں، جس میں فرعون کہتا ہے کہ میں اب جب وہ غرق ہونے لگتا ہے، جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں غرق ہونے لگا ہوں، تو وہ پھر کہتا ہے اللہ میں اس پہ ایمان لایا جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب اس وقت کا ایمان لانا قابل قبول نہیں۔ اسی طرح جو وہ توبہ جو آخری سانس پہ کی جائے تو وہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں بھی آپ کو میں نے بتا دیا، اور حدیث میں بھی ہے ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اسے موت کی جو وہ آخری جو اچھو جو کہتے ہیں، یعنی جو غرغرے کا جو وقت ہے وہ نہ آ جائے، یعنی اس کے جان کنی کا جو وقت ہے، جان نکلنے کے وقت نہ، مطلب اگر وہ وقت آ گیا تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور پھر جو آگے الفاظ آئے ہیں اگلی آیت میں کہ جو کافر ہوں گے اس دن قیامت کے روز وہ زمین بھر سونا جو ہے فدیے میں
دینا بھی چاہیں گے تو ان کا وہ فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ہلکے ترین عذاب والے جہنمی کو، یعنی کہ ہلکے ترین والے جس کو خفیف عذاب ہوگا، اس جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا اس عذاب کے بدلے اسے دینا پسند کرے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے تو کہیں زیادہ آسان بات کا میں نے مطالبہ کیا تھا کہ جب تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہ آیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے ہمیں اور باتیں پتہ چلتی ہے کہ کافروں کے تمام اعمال صالح، جو نیک اعمال، جو اچھائی انہوں نے کی ہوگی، وہ سب کی سب غارت ہوگی۔ جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، جس میں ہم نے پڑھا ہے خرچ کرنے کے بارے میں کہ جو ریاکاری میں خرچ کرتا ہے، دکھاوے میں، اور پھر اسی طرح دیکھیں اگر اس کا مال ضائع ہوگا، اللہ اس کی نہیں لے رہا، تو ایک کافر جو ویسے ہی اللہ نے کہا ان شرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت ہے، یعنی جس نے شرک کر دیا تو اس کے لیے تو باقی اور کوئی چیز نہیں، اس کے بھی اعمال ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑا دے گا، یعنی کہ اس نے اللہ کی محبت میں تو کچھ بھی نہیں خرچ کیا، تو اللہ کو ایسا مال نہیں چاہیے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ مومن چاہے تھوڑا خرچ کریں زیادہ خرچ کریں، لیکن وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، وہی قابل قبول ہے، یعنی کہ کفر کی وجہ سے اس کے تمام اعمال ضائع۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن جدعان کی بابت پوچھا گیا کہ وہ مہمان نواز، غریب پرور، یعنی کہ غریبوں کا خیال کرنے والا، غلاموں کا آزاد کرنے والا تھا، تو کیا یہ اعمال اسے نفع دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسری بات فدیے والی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 123 میں فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ پیچھے ہم نے پڑھا ہے سورۃ البقرہ میں کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شِفَاءٌ، یعنی کوئی اس سے فدیہ نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی کوئی شفاعت قبول ہوگی اس دن قیامت کے روز۔ اب اس بات میں، اس کیٹیگری میں تمام کے تمام الناس آ گئے، مسلم بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، سب یہود و نصارے سب کے سب آ گئے اس بات میں کہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا اور نہ کوئی کسی کی کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ ہاں بلیورز کے لیے ہے کہ جن سے اللہ راضی ہوگا ان کے لیے شفاعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، دوسرے انبیاء کریں گے، صالحین کریں گے، شہداء کریں گے، یہ صرف مومنوں کے لیے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں تو اول تو مال ہی نہیں کسی کے پاس ہونا ہی کیا ہے وہاں پہ جو وہ فدیے میں دے گا، اور اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہو بھی گئے تو انہیں وہ عذاب سے، ان کو دے کر وہ عذاب سے نہیں چھوڑ سکتا، یعنی کافر ان کو دے کر عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ تو جی اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، اور ہمارا الحمدللہ تیسرا جزء مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔